بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بریفلی دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ ایک تو رانا شیم صاحب کی فیملی کی ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی تھی جو خارج ہو گئی، اور جس کو آلدو اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دی ان کی اپلیکیشن، اس کی وجوہات بھی تھوڑا سا میں ڈسکس کر لوں گا، لیکن مجھے اس پٹیشن کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید رانا شمیم صاحب کے پاس ثاقب نثار صاحب کے اگینسٹ کوئی ثبوت ہے ان کے پاس۔ تو ایک تو اس کے اوپر بات کروں گا، اور دوسرا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک بالکل ابھی کچھ دن پہلے ایک فیصلہ آیا تھا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ جی عدت کے اندر نکاح کے بارے میں یہ ایک خاتون اور ایک مرد کی شادی ہوئی، اور ان کے اوپر الزام یہ لگا کہ جی عدت کے دوران اس خاتون نے شادی کر لی، تو اس کے بارے میں فیصلہ آیا۔ اور جو فیصلہ آیا وہ ایک کنٹروورشل فیصلہ تھا، جس کے اوپر مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک فتویٰ کہہ لیں یا کوئی سوال تھا، اس کے اوپر جواب دیا۔ انہوں نے کوئی 7-8 صفحوں کا انہوں نے جواب دیا، تو اس کے اوپر بریفلی بات کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، بیکاز یہ نازک معاملہ ہے، اور اس کے بارے میں ظاہر ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں۔ پہلے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں رانا شمیم صاحب کے کیس کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ رانا شمیم صاحب کی جو بہو ہیں، انہوں نے اور ان کے پوتے اور پوتی نے ایک پٹیشن دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور بیسیکلی اس میں انہوں نے حکومت کے ڈفرینٹ وزراء کو ٹارگیٹ کیا، اور جنہوں نے یا حکومت کے پی ٹی آئی کے ممبرز کو ٹارگیٹ کیا، جو کہ ڈفرینٹ اوکیزنس کے اوپر ٹیلی ویژن چینل کے اوپر آ کے جو کہ الزامات لگاتے رہے رانا شمیم صاحب کے متعلق، ان کے ایفیڈیوٹ کے آنے کے بعد جو کہ ہم نے رپورٹ کیا تھا۔ تو اس متعلق بیسیکلی وہ ان کی نااہلی مانگ رہے تھے کہ جن لوگوں کو نااہل کیا جائے، اور لیکن وہ جو پٹیشن پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو میں بتاؤں کہ کچھ ایک دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں۔ ایک تو یہ بات کہ اس پٹیشن میں یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ جی جو ایفیڈیوٹ میں کہا گیا تو اس کے کنٹینٹ کے اوپر رانا شمیم صاحب بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی اس قسم کی بات لکھی ہوئی تھی کہ جو کنٹینٹ کے اندر جو چیزیں تھیں یا جو انہوں نے رانا شمیم صاحب نے الزامات لگائے تھے، وہ ایک تل حقیقت کا لفظ لکھا ہوا تھا کہ اردو میں کہتا ہوں کہ تل حقیقت تھی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس تل حقیقت کے باوجود نہ تو فارمر چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب سے پوچھا گیا، اور بلکہ اس میں وہ جو حاضر سروس ایک جج صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ بھی ابھی تک مطلب ہے کہ وہ بھی ابھی تک اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے لیے ایک عجیب بات تھی کہ ایک ظاہر ہے کنٹمپٹ پروسیڈنگ چل رہی ہے، اور وہاں پہ بڑی محتاط طریقے سے پروسیڈ کر رہے ہیں رانا شمیم صاحب۔ تو یہ کیا ہوا کہ انہی کی فیملی کی طرف سے ایک پٹیشن آئی، اور اس میں باقی چیزیں تو خیر کہیں گئی کہ جی باقی لوگوں کے اگینسٹ پروسیڈ کریں، جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں گورنمنٹ میں رہ کے، یا کچھ ٹیلی ویژن چینلز کے بھی اینکرز کو بھی اس میں پارٹی بنایا گیا۔ تو اس کا تو یہ کہا گیا، لیکن جو اہم بات ہے کہ یہ بات لکھنے کی کیا ضرورت تھی، اور جس سے ایک امپریشن اس طرح کا دیا گیا کہ جی ان معاملات کے اوپر تو انکوائری ہونی چاہیے۔ جو ایفیڈیوٹ تھا اس میں جو لکھا ہوا تھا ان ایشوز کے اوپر تو انکوائری ہونی چاہیے، جو کہ ابھی تک یہ بات کوئی ایز سچ اس طریقے سے وہاں پہ نہیں کہی گئی۔ مطلب جو کنٹمپٹ پروسیڈنگ چل رہی ہے، جس میں مجھے بھی ظاہر ہے میں بھی پارٹی ہوں، تو وہاں پہ یہ بات نہیں کی گئی۔ تو یہ ایک بڑی مطلب ہے کہ اس سے آئی بروز ریز ہوتی ہیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رانا شمیم صاحب کے پاس کچھ ایسی چیز ہو جو وہ مطلب ہے کہ ان کی خواہش ہو کہ اس مسئلے کے اوپر کوئی انکوائری ہو، تاکہ وہ جو بھی ان کے پاس ہو، یا جو بھی اگر کوئی ایویڈنس ہے، اور مجھے نہیں پتا کس قسم کا ایویڈنس ہو سکتا ہے ثاقب نثار صاحب کے اگینسٹ، تو وہ ایویڈنس کوئی پیش کر سکیں۔ تو یہ اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ ایک تو اس مسئلے پہ بات کر لوں۔ دوسرا جو میں آپ کو بتاؤں کہ عدت کے بارے میں، عدت کے اندر نکاح کے بارے میں جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، تو اس میں لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کا بیسیکلی فیصلہ تھا۔ تو اس میں ایک شخص ہے امیر بخش، جو ہے اس کی بیوی نے عدالت سے خلا حاصل کیا، اور اس سے اگلے روز دوسرے شخص اسماعیل سے نکاح کر لیا۔ یہ مطلب ہے سوال کیا گیا مفتی منیب الرحمان صاحب سے۔ اس پر سابق شوہر میر بخش نے اپنی سابقہ بیوی اور اسماعیل پر زنا کا مقدمہ دائر کیا کہ ان دونوں نے عدت کے اندر نکاح کیا۔
جو شریعت کے روح سے ممنوع ہے. تو اس طرح کی اس نے ظاہر ہے ایک مقدمہ واٹ ایور جو بھی تھا، جس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ یہ نکاح باطل نہیں، یہ نکاح باطل نہیں، بے قاعدہ ہے، اور اس بنا پر انہوں نے مدعی کے مقدمے کو خارج کر دیا. اور اس کے متعلق پھر یہ سوال کیا گیا مفتی منیب الرحمان صاحب سے کہ جی یہ کیا جو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا کہ جی عدت کے اندر یہ تو ثابت ہو گیا کہ عدت کے اندر نکاح ہو گیا، لیکن انہوں نے اس کو مطلب ہے کہ یہ تو کہہ دیا لاہور ہائی کورٹ نے کہ یہ نکاح مطلب ہے کہ انہوں نے کہا بے قاعدہ ہے لیکن باطل نہیں ہے، مطلب ہے کہ اس نکاح کو آپ ختم نہیں کر سکتے. جس کے اوپر کافی لمبی بحث کی، مطلب ہے کہ قرآن پاک کے حوالے دیے، احادیث کے حوالے دیے، اور یہ سب حوالے دے کر تو آخر میں جا کے تو مفتی منیب الرحمان صاحب لکھتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ عدالت عالیہ کا فیصلہ اس حد تک تو درست ہے کہ مذکورہ کیس میں مرد اور عورت دونوں پر زنا کی حد واجب نہیں ہوگی، لیکن شریعت کی روح سے یہ فیصلہ ناقص اور نامکمل ہے. عدالت پر لازم تھا کہ فوراً ان دونوں کے درمیان تفریق کر دیتی اور ان دونوں کو تعزیراً کوئی نہ کوئی سزا دی جاتی تاکہ آئندہ لوگوں کو ایسے فعل حرام کے ارتکاب پر تنبیہ ہو اور سب کے علم میں یہ بات آ جائے کہ اس کے برعکس عدالت نے، یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تنبیہ ہونی چاہیے، سزا ہونی چاہیے، تعزیراً کو سزا دے دینی چاہیے تھی، اور یہ جو فیصلہ تھا وہ کہتی ہیں غلط تھا. تو اس لیے ان کو ایک تو نکاح ختم کرنا چاہیے تھا اور دوسرا سزا دینی چاہیے تھی تعزیراً. اس کے برعکس عدالت نے ان کے ناجائز نکاح کو محض بے قاعدہ کہہ کر رشتہ ازدواج کو جاری رکھا. یہ شریعت کے روح سے درست نہیں، کیونکہ عدت کے دوران علم کے باوجود نکاح اصلاً منعقد نہیں ہوا. بس عدالت کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ جو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے مطلب ہے کہ یہ فتویٰ دیا. اور ظاہر ہے میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ جو اس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں جن کا تعلق اسلام سے ہے، جن کا تعلق اسلامی احکامات سے ہے، ان کے متعلق میرا خیال ہے کہ ہماری جو نارمل کورٹس ہیں کیا ان کو فیصلہ کرنا چاہیے، اور اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تو کیا مناسب نہیں کہ وہ علماء کرام جو ہیں مطلب ان سے گائیڈنس لے لیں کہ جی شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. اور اس کے علاوہ کیا یہ بھی مناسب نہیں کہ وہ کونسل اسلامک آئیڈیالوجی کو اس قسم کے کویشچنز مطلب اگر ریفر کر کے ان کی بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں کہ جی بتائیں کہ اس قسم کا ہمارے سامنے مسئلہ ہے تو اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے کیسز آپ فیڈرل شریعت کورٹ کے سامنے ریفر کر دیں، تاکہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ ظاہر ہے وہی والی بات کہ دیکھیں اگر آپ اس طرح سے جس طرح مفتی منیب الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے فیصلے ہوں گے اور اگر کلیئر کٹ اسلامی احکامات کے برعکس ایک عمل ہو رہا ہوگا اور اس کے اوپر آپ کوئی سزا نہیں دیتے اور اس کو مطلب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بے قاعدہ تو ہے لیکن اس کو آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ عمل کو آپ مطلب اس لحاظ سے جائز قرار، قانونی لحاظ سے جائز قرار دے دیتے ہیں، بے قاعدہ کہہ کر کے بھی جائز قرار دے دیتے ہیں. تو یہ ایک مطلب ہے کہ ظاہر ہے اسلامی احکامات کی جو حیثیت ہے اس کے اوپر کیا عدالت کس قسم کا فیصلہ دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی. میری نظر میں جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو کہا ہے، جو ان کا یہ جو فتویٰ ہے، جو ان کا جواب سمجھ لیں، فتویٰ سمجھ لیں، جو 7-8 پیجز کا ہے، یہ بڑا مطلب ہے کہ مدلل ہے، اس میں بڑا وزن ہے کہ اس قسم کے مسائل جو ہیں اس میں اگر آپ نے چلیں، آپ نے ان کے اوپر حد نہیں لگائی، ٹھیک ہے آپ حد نہ لگائیں ان کے اوپر زنا کی، لیکن کم از کم یہ تو آپ کو کرنا چاہیے تھا کہ ان کی نکاح کو ختم کرتے اور پھر ان کو تعزیراً آپ سمبولک سزا دے دیتے، مہینے کی دے دیتے سزا، 2 مہینے کی سزا دے دیتے، کوئی جرمانہ بھی ساتھ کر دیتے. لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا، اور جس سے ظاہر ہے اس قسم کے عمل کرنے والے فرض کریں کہ عدت کے اندر جو شادی کرتے ہیں تو ان کو ایک انکریجمنٹ ملے گی اس قسم کے عمل مطلب ہے کہ مزید لوگ کریں گے، کیونکہ ان کے سامنے تو یہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک پریسیڈنٹ سامنے آ گیا، جبکہ یہ پریسیڈنٹ اسلامی احکامات کے خلاف ہے ایز پر دا رولنگ آف یہ جو انہوں نے مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا. اور میری بھی کم از کم انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ اس طرح سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا انفارچونیٹلی. لیکن ہمارا ظاہر ہے
عدالت نے فیصلہ دیا، اور جس کو یا تو سپریم کورٹ میں اب چیلنج کیا جانا چاہیے، یا لاہور ہائی کورٹ کے میرا خیال ہے کہ ڈویژن بینچ یا اس طرح بڑے بینچ کو اس کے اوپر غور و خوض کر کے تو اس قسم کے فیصلوں کو واپس لیا جانا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔